تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی ہمارا ڈیجیٹل میڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے. کیسے ہم نے نمبر 1 بننا ہے, کیسے ہم نے نمبر 2 مینٹین کرنا ہے, کیسے ہم نے نمبر 3 پہ رہنا ہے, اور شام کو ہمارے ہاں ڈالر کیسے زیادہ گرنے چاہیے. ہم ہر سڑک پر ہونے والے ہر واقعہ کو سنسنی خیز انداز میں بغیر تحقیق بیان کرتے ہیں. یورپ چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, یو ایس سے چلے جائیں, میڈیا وہ اس وقت تک رپورٹ نہیں کرتا جب تک پولیس اس پر اپنا ورڈک نہیں دیتی. تو بھارت میں آپ کو کوئی ایسا کام ہوتا نظر آتا؟ نہیں نظر آتا. اس لیے کہ ان کا میڈیا نیشنل ایجنڈے پر ایک ساتھ ہے. ان کا میڈیا وہی بولتا ہے جو نریندر مودی بولتا ہے. ہر شخص اپنا اپنا راستہ بنانے کے لیے تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے, وہ موٹر سائیکل ہے, سائیکل ہے, گاڑی ہے, رکشہ ہے, گدے گاڑی ہے, وہ اپنا اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی ہمارا ڈیجیٹل میڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے. ان کے نزدیک کوئی SOPs باقی نہیں رہ گئے ہیں. وہ بس آج کا دن اور کیسے ہم نے نمبر 1 بننا ہے, کیسے ہم نے نمبر 2 مینٹین کرنا ہے, کیسے ہم نے نمبر 3 پہ رہنا ہے, اور شام کو ہمارے ہاں ڈالر کیسے زیادہ گرنے چاہیے. یہ بس یہ 2 راکٹ سائنسز ہیں, اور اس کے آگے کچھ باقی نہیں رہ گیا. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ کام 25 سال بعد کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ اس سے بہت کچھ ارن کر رہے ہیں, بہت کچھ ارن کر رہے ہیں, لیکن وہ خیر بھی ارن کر رہے ہیں, صرف جو ہے پیسے ڈالر خیر پہ نہیں کر رہے ہیں, وہ ایجنڈے پہ کر رہے ہیں. یعنی میں اس پہ اس لیے کہوں گا کہ جس کا جو طے شدہ ایجنڈا ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں. وہ اس کو اپنی خیر سمجھ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے, یعنی اپنا پیغام آگے پہنچا رہا ہے. یعنی آپ اسے دوسرے, ہم تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ کام بھی نہیں, ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سنسنی پیدا کر دے گی. یعنی میں نے آج سے 25 سال پہلے جو پہلا فالٹ اپنے الیکٹرانک میڈیا کا ایز آبزرور, ایز ویور آئیڈینٹیفائی کیا تھا, وہ یہ بریکنگ نیوز ہے. اچھا, یہ نیوز الرٹ ہے, یہ ریڈ الرٹ ہے. یعنی میرے نزدیک ہم نے اپنی قوم کو ذہنی مریض بنایا ہے. ہم ہر سڑک پر ہونے والے ہر واقعہ کو سنسنی خیز انداز میں بغیر تحقیق, بغیر تصدیق اور بغیر کنسیکوینسز کے بیان کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا واقعہ ہوگا. میں یعنی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج آپ یورپ چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, یو ایس سے چلے جائیں, جہاں ہم فالو کر رہے ہیں, ایک سڑک پر واقعہ ہوتا ہے, پولیس کا واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ مرڈر ہو جاتا ہے, لیکن میڈیا وہ اس وقت تک رپورٹ نہیں کرتا جب تک پولیس اس پر اپنا ورڈک نہیں دیتی. اور پولیس کے پیش نظر 2 چیزیں ہوتی ہیں. یا واقعہ سیٹل نہیں ہو گیا ہوتا, وہی بات وہی ہوگی نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ ایک ایریا ہے, ٹوٹنگ کا ہے, یا کوئی ایک ساؤتھ ایسٹ کا ہے, یا کوئی ایک ایریا ہے جہاں پہ وہ واقعہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 100 میٹر کا ایریا کارڈن آف کیا ہے. کارڈن آف کرنے کے بعد اس کی تمام چیزوں کو ورک آؤٹ کیا ہے. ورک آؤٹ کرنے کے بعد وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی سکون سے چلتی رہے, ان کے اندر کوئی فیئر پیدا نہ ہو, اور وہ اس کو پورے علاقے کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ ضروری سمجھتے ہیں تو صرف 3-4 لائنوں کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ آج لندن کی فلاں سڑک پر ایک شخص کا قتل ہو گیا, پولیس تحقیقات کر رہی ہے. تو اس کا فالو اپ کبھی نہیں آتا. اس کے آگے وہ روز کی روز کے اب کیا ہوا وہ نہیں چل رہا. نہیں, وہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ہم جس پارٹ آف دا ورلڈ میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں, ہم بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں یا انڈیا کو دیکھتے ہیں, تو جو پھٹے, جو ہم ایک اپنی ٹرم پہ کہتے ہیں کہ پھٹے چلتے ہیں, اور یہ جو ریڈ بار بار پھٹا آ کے بجتا ہے اسکرین کے اوپر,
اور اس کے پیچھے میوزک بھی ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. یہ انڈیا بھی اس قسم کا کر رہا ہے. وہ یہ اسی طرح سے ہے. بنگلہ دیش کے پاس اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ جا کے چینلس دیکھتے ہیں تو یہ سب کانٹیننٹ کا ایک مزاج ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں جنہیں بی بی سی سی این این کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ 2 پٹیاں، تیسری پٹی نہیں آتی ٹکرس کی جو ہے. لیکن یہاں پہ ہم تو پھر تیسری پٹی پہ رک جاتے ہیں. اگر آپ انڈیا دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پہ 7 8 پٹیاں جو ہیں چل رہی ہیں. جو ویژول جو ہے جو اسکرین ہے اس میں بہت سارا ہیپننگ ہے. ابھی ہمارے پاس اتنی پاکستان میں اتنی ہیپننگ نہیں جتنی انڈیا کی اسکرینس کے اوپر ہیپننگ ہے. لیکن ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں ابھی اس سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. لیکن پھر بھی انڈیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یہ ساری شرارتیں کرنے کے بعد، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کبوتر یہاں سے وہاں چلا گیا تو اس کو بھی انہوں نے 3 دن جو ہے ان کو ٹرول کیا کہ پاکستان سے کبوتر آ گیا تو اس نے وہاں پہ یہ کر دیا وہ کر دیا. اس میں پتہ نہیں کوئی سم لگی ہوئی تھی، چپ لگی ہوئی تھی، کیا ہوا. لیکن پھر بھی وہ گرو کر رہا ہے، پھر بھی وہ پازیٹیو سائڈ پہ گرو کر رہا ہے. ہم کیوں گول گھومے جا رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کس طرح سے اس پہ دیکھیں بات تھوڑی سی نا تبدیل ہو جائے گی. پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دوسری طرف شفٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ بھارت میں نریندر مودی جو ہیں جی جی آج حکمران ہیں. بالکل. اور جب وہ آئے تھے آج ان سے ان کی پاپولیرٹی کئی گنا زیادہ ہے آج. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو ان ریئل ٹرمز آف ورلڈ دیکھیں تو وہ گجرات کا بوچر ہے. بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. اس کے بعد اس نے جو کچھ کشمیر میں کیا وہ میرے نزدیک فلسطین میں آج جو ہو رہا ہے وہ اسرائیل کا ایک سیگمنٹ تھا جو انہوں نے مودی کے ذریعے اپلائی کیا کہ کشمیریوں کو سلاسلے بند کیا جائے، ان کا محاصرہ کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کرش کیا جائے. تو اسرائیل نے وہ کام اب فلسطینیوں کے ساتھ کیا اور میرے نزدیک یہ کام کل ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن مسلمان جو ہیں اس کے لیے کہیں یونائٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر اب آپ دیکھیں تو اس کے تمام امیجز میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن آج آپ کو پوری دنیا میں کئی مقبوضہ کشمیر ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوئی نہیں بتاتا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حالت کیا ہے. یہ تو فلسطین بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا. چلیں فلسطین تو آج ایک ذرا ڈفرینٹ پیرائے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے وہ ڈسکس ہو رہا ہے یا ہم ایسوسیٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ. آپ اسے اس طرح سے دیکھ لیں تو. لیکن مقبوضہ کشمیر جو پاکستان کا ایجنڈا تھا، پاکستان کا ایجنڈا ہے، پاکستان کا ایجنڈا رہے گا. لیکن کوئی ڈسکشن ہے کہ سری نگر میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو پتہ ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ اس لیے انڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پٹے چلاتا ہے، بیسیکلی وہ اپنے عوام اور آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے پٹے چلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندوتا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ، اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان کو کیسے زیر نگیں کرنا ہے. اس پر کام کر رہے ہیں. اسی پہ ان کا ایجنڈا کام کر رہا ہے، اسی پہ ان کا ڈنڈا کام کر رہا ہے، اسی پہ ان کا لیڈر کام کر رہا ہے، اسی پہ ان کی قوم یقین کر رہی ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے داخلی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. ہم ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری میرا یعنی اس پہ پوائنٹ آف ویو بہت ہی مختلف ہے. نہیں تو میں اصل میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جب ایک ورلڈ وائڈ ریسرچ پیپر لکھا گیا جہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور وہ اس کے اگر کنٹرول یا مینیج کرنا ہے اس کو تو کیسے کرنا ہے. وہاں پہ جو پہلا سوال تھا یہ جس کا جواب ان لوگوں نے تلاش کیا وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج ایک پیج پہ ہیں تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. پاکستان کو باہر سے نقصان پہنچانے کے بجائے اندرونی خلقشار کا شکار کیا جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے اور فاصلے کے بعد نفرت پیدا کی جائے. تو اس پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے تھوڑے پھر رہے ہیں. تو بھارت میں آپ کو کوئی ایسا کام ہوتا نظر آتا ہے؟
نہیں نظر آتا، نہیں اس نظر لیے آتا۔ کہ ان کا میڈیا نیشنل ایجنڈے پر ایک ساتھ ہے. ان کا میڈیا وہی بولتا ہے جو نریندر مودی بولتا ہے.